جیسے سپاہی امام کے گھر میں پہنچے، امام کے سر پر امامہ موجود نہیں ہے، امام کے جسم پر عبا موجود نہیں ہے، امام کے پاؤں میں نالین موجود نہیں ہے، امام مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں پر قرآن مجید ہے، امام علی نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ بھائی حق تو یہ بنتا تھا کہ ظالم کہتا کہ امام آپ رضا اوڑھ لیجئے، امام آپ سر پر امامہ پہن لیجئے، امام آپ نالین مبارک پہن لیجئے، لیکن کسی نے بھی امام سے نہیں کہا کہ اے میرے امام آپ سر پر امامہ رکھ لیجئے، آپ دوش پر عبا ڈال لیجئے، آپ پاؤں میں نالین پہن لیجئے۔ اسی حالت میں امام کو گرفتار کیا گیا کہ نہ سر پر امامہ موجود ہے، نہ جسم پر ردا ہے، نہ پاؤں میں نالین موجود ہے۔ امام کو گرفتار کیا گیا، امام کو لے کر جا رہے ہیں قید کرنے کے لیے، قید خانے میں ڈالنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ اے میرے امام آپ کی یہ مصیبت ایک طرف، آپ کی شہادت ایک طرف، لیکن آپ کی یہ مصیبت ایک طرف ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا آیت اللہ اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ امام کی جو سب سے بڑی مصیبت وہ یہ مصیبت ہے کہ جب امام کو گرفتار کیا گیا، مولا آپ کے پاؤں میں نالین موجود نہیں تھے، مولا آپ کے سر پر امامہ نہیں تھا، آپ کے دوش پر ردا نہیں تھا، آپ کو قید خانے میں لے جایا گیا، مولا آپ کی یہ مصیبت ایک طرف ہے، لیکن امام آیت اللہ اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ وہ امام کہ جس کا سر کبھی اللہ کے سوا کہیں نہیں جھکا، امام کا سر اس مقام پر جھک گیا کہ امام کو گرفتار کر کر جب دربار میں لایا گیا، امام کے سر پر امامہ موجود نہیں ہے، پاؤں میں نالین موجود نہیں ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، شرابیں سجی ہوئی ہے، اور ظالم کہنے لگا کہ امام آپ آ جائیے ہمارے ساتھ، اس دسترخوان میں شراب پیجیے، نعوذ باللہ۔ امام نے کہا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارا گوشت بھی پاک ہے، ہمارا خون بھی پاک ہے، ارے رزق ہم اہل بیت سے دور ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا آیت اللہ اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ یہ امام کی جو مظلومیت ہے یہ سب سے بڑی مظلومیت ہے کہ وہ امام کہ جس کا سر اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکتا تھا، ارے شرابیوں کے سامنے، ارے شرابی اپنے ہاتھوں میں جام لیے ہوئے شراب پی رہے تھے، اور امام اس منظر کو کیسے برداشت کر رہے تھے؟ وہ امام کی جس کا سر کہیں نہیں جھکا، اس مقام پر آیت اللہ اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ امام کا سر جھک گیا، امام کا سر خمیدہ ہو گیا۔ آزاداران مظلوم کربلا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا کہ یا امام علی نبی آپ کا سر جھک گیا، ٹھیک ہے آپ کے سر پر امامہ نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے، لیکن مولا آپ مرد ہیں، آپ ان مشکلوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ مولا میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کی پھوپھی زینب کا کیا حال ہوا ہوگا، ارے جب یہی زینب ارے دربار شام میں ارے شرابیوں کا مجمع، ارے زینب بے پردہ سر، آج بسے گردن بدے ہیں، جناب زینب نے اس منظر کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ آزاداران مظلوم کربلا، ظالم آگے بڑھا، ظالم کے ہاتھ میں چھڑی، حسین کا کٹا ہوا سر، ارے ظالم نے چھڑی کو لے کر حسین کے لبہائے مبارک پر مارنے لگا۔ اے حسین تمہارے اتنے خوبصورت لبہائے مبارک ہے، عزاداران مظلوم کربلا کوئی سکینہ سے پوچھے، کوئی جناب زینب سے پوچھے کہ جناب سکینہ کے سامنے، جناب زینب کے سامنے حسین کے کہنے پر کس طریقے سے حسین کے ہونٹوں کو اذیت دی جا رہی ہے، حسین کے چہرے سے خون بہایا جا رہا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا، آج ہم اس مقام پر موجود ہیں، پرسہ پیش کرنا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آخر میں امام علی نبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام کو زہر دیا گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا،
بس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن کو بھی زہر دیا گیا. جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو وہاں جناب زینب موجود تھی, جناب ام کلثوم موجود تھی, جو تشت لیے ہوئے وہاں موجود تھی, ارے کلیجے کے ٹکڑے کو جمع کر رہی تھی. لیکن جب امام علی نقی کو زہر دیا گیا تو کوئی موجود نہیں تھا.